بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 32 اور 33 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے 2 آدمیوں کی ایک مثال بیان کریں، جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی اور دونوں کے درمیان کھیتی بنائی تھی۔ دونوں باغوں نے خوب پھل دیا اور ذرا بھی کمی نہ کی، اور ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کی۔ سامعین گرامی، آیت میں ایک نادار اور ایک سرمایہ دار میں مکالمے کی مثال پیش کی گئی ہے۔ 2 شخص تھے، ایک بے دین تھا، دوسرا دیندار، ایک ملحد تھا، دوسرا موحد۔ مگر اتفاق اس طرح ہوتا ہے کہ جو موحد اور دیندار ہے وہ غریب و نادار ہے، اور جو ملحد اور بے دین ہے وہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے۔ اس کے پاس انگور کے 2 باغ ہیں اور ان کے گرد کھجوروں کے درخت ہیں، اور اس کے درمیان ایک نہر جاری ہے جس کے ذریعے سے آب پاشی کا انتظام ہے، اور درمیانی جگہ جو خالی تھی وہ بھی بیکار نہیں پڑی، بلکہ وہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور مختلف فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ سرمایہ دار کا طرز تفکر یہ ہے کہ وہ مال و اولاد کی فراوانی کو ہی انسان کی منزل مقصود قرار دیتا ہے، اور وہ صرف مادی اقدار کو جانتا ہے۔ اکثر من کا مالاً و اعز نفرا۔ دولت میں مدہوش انسان عاقبت کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی خوشحالی کو دائمی تصور کرتا ہے۔ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا۔ مراعات کا عادی انسان خود کو آخرت کی تمام مراعات کا بھی حقدار سمجھتا ہے۔ لا اجدن خیرا منہا منقلبا۔ جبکہ مومن کا موقف یہ ہے کہ ایمان انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ خالق کی معرفت حاصل کرنے والا ہی عالی قدروں کا مالک ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب۔ مال و دولت میسر آنے کی صورت میں مومن ناز و غرور کی جگہ اس کو اللہ کی عطا کردہ نعمت تصور کرتا ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ مومن مال اور اولاد کی قلت پر شاکر رہتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتا ہے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ۔ مومن اس مال و دولت کی ناپائیداری پر نگاہ رکھتا ہے اور عاقبت اندیش ہوتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا۔ آخر میں مومن کو اس ناعاقبت اندیش سرمایہ دار کی ندامت اور برے انجام کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 32 اور 33ویں آیت کا ترجمہ۔ اگر مجھ سے عربی پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، اور اللہ رب العزت سے بھی معافی کی خواستگار ہوں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب پلیز ضرور کریں۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔